السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ آج بات ہوگی بربروس لال کی، جہاں بابا عروج کا خاتمہ ہو گیا ہے اور فضا دکھی ہے، ناظرین اور پسند کرنے والوں کے دلوں کے ٹوٹے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ گزشتہ قسط نہایت ہی باکمال رہی، جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے ہی، اور ابتدا سے قبل عنوانات پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ آنے والی قسط کا پہلا ٹریلر آ چکا ہے، جس میں بابا عروج کے جنازے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ تفصیل سے بات کریں گے۔ دلی کے محاصرے کا کیا ہوگا؟ کیا محاصرہ ختم ہو سکے گا؟ نئی آنے والی خبروں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ 3 نئی شخصیات شامل ہونے جا رہی ہیں، تفصیلات بتائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ڈرامے کے سیزنز کے حوالے سے مارکیٹ میں ایک خبر گرم ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ گزشتہ قسط کی ریٹنگ نہایت کم رہی ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور بربروس لال کی ریٹنگ اوپر کیوں نہیں جا رہی؟ اس موضوع پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو چلیے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، مگر تفصیلات سے قبل مکی ٹی وی آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری درخواست ہے کہ ابھی کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کی رسائی مکی ٹی وی کی ہر ویڈیو تک آسانی سے رہے۔ 2 ہفتے بعد قسط آئی، بالکل ویسے ہی جیسے باقی ڈراموں کے بارے میں ہوا، اور یوں دسمبر میں دی گئی ہماری یہ خبر کہ قسطیں تاخیر سے آئیں گی درست ثابت ہوئی۔ گزشتہ قسط کی خاص بات یہ رہی کہ قسط کا عنوان نہایت شاندار رکھا گیا، یعنی آگ کا حلقہ، یعنی دائرہ، اور حقیقتاً ایسا ہی محسوس ہوا جیسے تمام مرکزی کردار آگ کے دائرے میں مقید ہیں۔ بربروس لال بربریکو کو گرفتار کرنے کے بعد اور دلی کے محاصرے کے لیے محاصرے کو کھولنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے حقیقت میں آگ کے حلقے میں پھنس گئے تھے۔ دوسری طرف پیٹرو اپنی ناکامی کا نقصان پورا کرنے کے لیے گویا آگ کے دائرے میں قید تھا۔ عیسائی یا مسیحی اتحاد بھی بربریکو کی آزادی کے لیے آگ کے قید میں تھا، کیونکہ اگر وہ آزاد نہ ہوتا تو یہ سب جان سے جاتے، اور غداران ملک و ملت، شہباز اور مملوکی وزیر بھی اپنی لالچ کے دائرے میں مقید نظر آئے۔ قسط کا کوئی منظر بے فائدہ اور بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بربروس لال کی پہلی قسط ایسی پہلی قسط تھی جو پوری کی پوری باکمال تھی، جس میں کوئی منظر ٹائم ضائع کرنے کے لیے شامل نہیں کیا گیا تھا۔ قسط کے اختتامی لمحات نہایت بھاری رہے اور دل کو بوجھل کر دینے والے تھے۔ آخری منظر یعنی الیاس کا منظر شامل نہ کیا جاتا تو بھی ٹھیک رہتا۔ قسط نہایت شاندار رہی، مگر سارے معاملات وہیں کے وہیں رہ گئے۔ دلی سے محاصرہ ختم نہ ہوا اور عروج کا بھی خاتمہ ہو گیا، حالانکہ ساری محنت اور کوشش دلی کو بچانے کے لیے ہی کی جا رہی تھی۔ خیر، قسط پر مزید تفصیل سے قبل بات کر لیتے ہیں عروج رئیس کی شہادت کی۔ بظاہر تو نہایت ہی شاندار انداز میں بابا عروج کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے، جس پر آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر نے درستگی کی مہر بھی لگا دی ہے، یعنی بابا عروج کا خاتمہ ہوتا ہوا محسوس ہوا ہے۔ مگر ہمارا خیال ہے کہ یہ محض سسپنس اور تشویش پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ایک منظر ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ناظرین متوجہ ہو سکیں اور ڈرامے کو دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ لمبی پھینکنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، ہم جو بات کرتے ہیں اس پر بھرپور دلائل بھی پیش کرتے ہیں، لہٰذا اپنے دعوے یعنی عروج کے زندہ ہونے پر ہم دلائل تو دیں گے ہی، مگر اس سے قبل مارکیٹ میں اڑتی ایک خبر جان لیجئے۔ گزشتہ ہفتے ایک خبر مشہور ہوئی ہے جس کے مطابق ریٹنگ کی کمی کی وجہ سے بربروس لال کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈرامے کا ایک ہی سیزن بنایا جائے گا، اور آنے والی چند قسطوں میں عروج بابا کی موت ہوگی اور سیزن کے آخر تک خضر رئیس ڈرامے کا مرکزی کردار رہے گا۔ یہ خبر کافی مشہور ہوئی ہے اور اس خبر کو گزشتہ قسط درست ثابت کرتی ہوئی بھی محسوس ہو رہی ہے، یعنی عروج بابا کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب خضر رئیس سب کچھ سنبھال لے گا اور سیزن کے اختتام کے ساتھ ہی ڈرامہ بھی ختم ہو جائے گا۔ گزشتہ قسط میں ایسے کافی سارے مناظر شامل کیے گئے ہیں جو عروج کے الوداعی مناظر کہے جا سکتے ہیں، مگر یہ خبر یقینی طور پر جھوٹی ہے، اس لیے کہ سرکاری چینل پر چلنے والے پروجیکٹس سرکار کے خزانے سے چلتے ہیں، یعنی ریٹنگ کم آنے یا نہ آنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ سلطان عبدالحمید خان نامی ڈرامہ یاد ہوگا آپ کو، جس کی آخری قسط گزشتہ سال میں آئی تھی۔ اس کی ریٹنگ بربروس لال سے کئی گنا کم آتی تھی، مگر اسے چلایا گیا اور بند کرنے کی کبھی کوئی کوشش نہ کی گئی، اور نہ ہی کوئی خبر یا الٹی ہوئی خبر بھی کوئی ایسی باہر نہیں آئی۔
ریٹنگ کا مسئلہ پرائیویٹ لوگوں کو رہتا ہے کیونکہ ان کی آمدن اسی سے چل رہی ہوتی ہے۔ یہ پہلا ثبوت ہوا کہ بابا عروج کا خاتمہ نہیں ہوا۔ دوسرا ثبوت، گزشتہ قسط میں خضر رئیس کا اپنے پہلے سمندری مارکے میں ہی شکست کھانا ہے۔ اگر عروج رئیس کو مرنا ہوتا اور خضر کو ان کی جگہ لینی ہوتی تو خضر کو شکست نہ ہوتی، بلکہ وہ گھستا اور محاصرہ توڑ ڈالتا اور یوں اس کی اہلیت ثابت ہو جاتی اور ہر کسی کو پتہ چل جاتا کہ عروج گیا ہے تو پیچھے دوسرا بھائی آ گیا ہے اس کی جگہ لینے کے لیے۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور ظاہر ہے کہ شکست خوردہ آدمی کے سامنے کوئی سر نہیں جھکاتا، یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ ابھی خضر رئیس کو بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ تیسرا ثبوت، ایزابیل کا معاملہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے، اس کے بھائی کی تلاش کا کام باقی ہے اور دوسری طرف خود ایزابیل اور عروج کی کہانی بھی ادھوری رہ گئی ہے۔ چوتھا ثبوت، عروج کے دشمن آزاد گھوم رہے ہیں۔ شہباز، کارابائے، پیترو اور سب سے بڑھ کر بحیرہ روم سے کافروں کو نکال باہر کرنا، یہ سب ابھی باقی ہے اور یہ سب عروج نہیں کرنا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ 4 ثبوت کافی ہونے چاہیے، مگر اب جب بات شروع ہوئی ہی ہے تو ضروری ہے کہ اسے مکمل بھی کر دیا جائے، لہٰذا 5واں ثبوت ایسا ہے جسے ڈرامے کا رائٹر، پروڈیوسر وغیرہ بھی جھٹلا نہیں پائیں گے اور ان کو بھی بابا عروج کو واپس لانا ہی پڑے گا، اور یہ ثبوت ہے تاریخ، اور تاریخ بھی بابا عروج کے بھائی خضر رئیس کی لکھی گئی تاریخ، اور یہ کتاب خضر رئیس نے سلطان کے حکم پر خود لکھی تھی، اور یہ کتاب غالباً ترکی کے نصاب میں بھی شامل رہی ہے۔ اگر نصاب میں شامل نہیں ہے تو بھی ایسی حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسی کتاب ہے جسے عروج بابا اور خضر رئیس کی زندگی پر اتھارٹی سمجھا جاتا ہے اور اسے مستند ترین سمجھا جاتا ہے۔ خضر رئیس کی اس کتاب کے مطابق 4 بھائیوں میں سے سب سے پہلے الیاس کی شہادت ہوئی، اور وہ بھی تب جب وہ عروج رئیس کے ساتھ بحری سفر پر تھا۔ شکست کے بعد عروج گرفتار ہوا اور 3 سال قید کاٹی۔ قید سے فرار ہوا تو مصر کے مملوکی سلطان نے بلایا اور بحری جہازوں کا ایک بیڑا تیار کرنے اور اس کی سربراہی دینے کا حکم جاری کیا۔ بعد میں کسی وجہ سے عروج مصر کے مملوک سلطان سے جدا ہوا اور عثمانی سلطان سے منسلک ہوا، اور اس طرح عثمانی سلطنت کے بحری بیڑے کی سربراہی حاصل ہوئی۔ اس دوران ہسپانیہ یعنی اسپین میں انگریزوں نے قتل و غارت گری کی اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، تو اس موقع پر عروج رئیس نے اپنے بحری بیڑے کی مدد سے وہاں سے ہزاروں مسلمانوں کو بچا کر دوسری جگہ آباد کیا۔ عثمانی سلطان سلیم خان کے زمانے میں دونوں بھائی یعنی عروج رئیس اور خضر رئیس دونوں بھائیوں نے کافروں سے خوب لڑائی کی، یہاں تک کہ کافروں کے دلوں میں ان دونوں کا خوب خوف بیٹھ گیا۔ ہسپانیہ یعنی اسپین والوں سے خوب لڑائی ہوئی ہے اور بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں جن میں ہزاروں کافروں کو ان بھائیوں نے قید کیا ہے۔ انہی ہسپانوی یعنی اسپینی کافروں سے لڑتے ہوئے عروج کو زخم لگا اور باوجود کوشش کے زخم والا بازو کاٹنا پڑا۔ عروج کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑے عرصے تک بحیرہ روم پر راج کرتا رہا ہے۔ خضر رئیس کی اس کتاب سے بیان کیے گئے ان واقعات میں سے ابھی تک کوئی ایک واقعہ بھی پورا نہیں ہوا۔ خضر اور عروج کی زندگی پر سب سے زیادہ مستند سمجھی جانے والی کتاب کی خلاف ورزی کیسے کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا ناظرین، آپ اطمینان رکھیے، یہ ملنے والی لاش یعنی گزشتہ قسط میں عروج کے نام سے ملنے والی لاش کسی اور کی ہے، اور عروج کی واپسی نہایت شاندار انداز میں ہونے والی ہے۔ دشمنوں کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو عروج رئیس کو انتوان کے ذریعے رہائی مل سکتی ہے۔ عروج کی بات مکمل ہوئی ہے تو اب ڈرامے کے حوالے سے آنے والی نئی خبروں پر نظر ڈال کر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ آنے والی قسطوں میں شہباز اور شاہین کی بہن کا کردار شامل ہونے والا ہے، یعنی ایک نئی خاتون کردار شامل ہونے والی ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ایزابیل کا بھائی بھی شامل ہونے والا ہے جس کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان ہوگی، جبکہ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ لڑکا یعنی ایزابیل کا بھائی غدار کا کردار ادا کرے گا۔ تیسری خبر بھی نہایت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ قسط نمبر 19 میں عثمانی سلطنت کی ایک تاریخی شخصیت کی انٹری بھی ہونے والی ہے۔ یہ بڑا اہم اور اونچا عہدیدار ہوگا اور اس کا نام ہوگا مسیحی پاشا، اور یہ اصل میں یونان سے تعلق رکھتا ہوگا۔ چوتھی خبر ذرا مبہم ہے اور یہ خبر خضر رئیس سے متعلق ہے۔ کہا گیا ہے کہ بہت جلد کوئی راز ظاہر ہونے والا ہے، مگر اس راز کی کوئی تفصیل اب تک سامنے نہیں آ پائی۔ آخر میں ریٹنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے آنے والے تمام ڈراموں کی ریٹنگ کم رہی ہے سوائے کورلش عثمان کے، یعنی 2021 کے آخری ہفتوں میں جو ریٹنگز ڈراموں کی رہیں
ان کے مقابلے میں 2022 کے پہلے ہفتے میں ڈراموں کی ریٹنگ کم رہی ہے۔ اسی لحاظ سے بربروس لال کی ریٹنگ بھی کم ہوئی ہے اور یہ کافی زیادہ کم ہوئی ہے، یعنی 7 سے 5 اشاریہ کچھ کی ریٹنگ رہی ہے، یعنی 7 سے نیچے آ کر 5 کے اوپر کچھ رہ گئی ہے۔ ریٹنگ کم آنے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی، مگر ہمارا خیال ہے کہ ابتدائی قسطوں کا اثر فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن کی طرح پڑتا ہے، لہٰذا پہلی قسطوں میں ریٹنگ کم رہی ہے تو اب آگے بھی ایسا ہی چلتا رہے گا۔ بربروس لال کے علاوہ سلجوق، داستان اور تشکیلات کی ریٹنگ بھی سیزن کی ابتدائی قسطوں کی ریٹنگ کے آس پاس ہی رہ رہی ہیں اور ایسی ہی ریٹنگز آ رہی ہیں، ذرا سے اوپر ہوتی ہیں، ذرا سے نیچے ہوتی ہیں، لیکن متوسط طور پر پہلی اور دوسری قسط کی، بلکہ پہلی، دوسری اور تیسری قسط کی ریٹنگ کے آس پاس ہی ریٹنگ رہتی ہے، مگر کورلوش عثمان کی طرح بہت لمبی چھلانگ نہیں لگا پاتی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔